السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ میں روزے رکھنا، اللہ کی حضور عبادتیں کرنا اور استغفار و توبہ کی کثرت کرنا ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ علماء کرام نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے لکھا ہے کہ رمضان کو رمضان کہتے ہی اس لیے، رمضان کا مطلب یہ ہے کہ جلانا۔ تو جلانے سے مطلب یہ ہے جیسے کہ کوئی آگ سلگ رہی ہے اور اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈال رہے ہیں تو وہ جل رہا ہے، پھر ختم ہو گیا، پھر ڈال رہے ہیں تو آگ جلتے جاتی ہے۔ جیسے جیسے چیزیں آپ ڈالتے ہیں، جلنے والی چیزیں، تو وہ آگ میں جاتے ہی جلتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کاغذ ڈالیں، کچرا ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں آگ میں تو کیا ہوتا؟ آگ پوری کاغذ کو جو ہے جلا دیتی، پھر کاغذ کا وجود باقی رہتا؟ بولو بھائی، ختم ہو جاتا پورا۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی بندوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچیے آپ، بندوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور سارے گناہوں کو جلا دیتی ہے آگ۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو بندہ پھر گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا معافی کا مہینہ ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کا بوجھ جو ہمارے سر پر کاندھے پہ ہے اس کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ایسے مہینے میں جب ہماری سانسوں کا آنا جانا جب باقی ہے تو پھر اس کی قدر کرتے ہوئے اس ماہ میں توبہ و استغفار اور عبادت ریاضت قرآن کی تلاوت کو لازمی کرنا چاہیے، ورنہ رمضان کا مہینہ تو ہر کسی کے دروازے پہ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بھی رمضان آئیں گا، لیکن ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال ہم موجود نہیں رہتے۔ اس کا تو آنا باقی رہیں گا لیکن ہمارا رہنا باقی نہیں رہیں گا۔ رمضان قیامت تک رہیں گا لیکن ہم قیامت تک نہیں رہیں گے۔ ہم ہو سکتا ہے کل چلے جائیں دنیا سے، ہو سکتا ہے آج رات چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے آج کی افطار بھی نصیب ہو یا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے آج کی عصر کی نماز بھی پڑھے یا نہ پڑھے، یا ہو سکتا ہے آنے والا رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ایسے اور کئی رمضان نصیب ہو تاکہ اس کے حضور عبادتیں کر سکے۔ تو یہ تو ہر سال آئیں گا لیکن ہم ہر سال نہیں رہیں گے، لہذا گزارش ہے وقت مل گیا تو پھر عبادت کر لیجئے تھوڑی بہت، تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ مزید باتیں پھر کچھ باتیں عرض کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا میں رمضان کے حوالے سے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بولا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے ہیں بلکہ ان کو پھانسی دی گئی ہے، یا ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، ان کو لٹکایا گیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو نہ پھانسی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ،
اللہ نے کہا اے میرے عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں بے شک تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، انی متوفیکا، میں تمہاری ایج کو کمپلیٹ کرنے والا ہوں، تم انکمپلیٹ نہیں ہوگے، 33 ایئرس میں تم کو آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا، باقی میں تم کو قیامت کے قریب بھیجوں گا، جو تمہاری عمر بچ گئی تھی 24 سال، وہ 24 سال بعد میں گزار لینا، اس کے بعد جس طرح عام لوگوں کو موت آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح تم کو بھی موت آئے گی، پھر تمہارا انتقال ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، قرب قیامت کی طرف پھر ان کو بھیجا جائے گا، وہ دنیا میں آ کے کافروں سے لڑیں گے، وہ دنیا میں آ کے دجال کو قتل کریں گے، وہ دنیا میں آ کے امن و امان کو عام کریں گے، پھر شیر اور بکری ایک ساتھ جو نا اپنا اپنا غذا کھانے لگے گی، دشمن دوست ایک ہو جائیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، جس کی جو ہے نا عیسائی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو توڑ دیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور وہ مدینے میں میرے پاس آ کے دفن ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پھر موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹرن بیک ہونے والے، پھر پلٹ کے آنے والے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے عیسیٰ میں تم کو کافروں سے نجات دینے والا ہوں۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کافروں سے نجات دیا ہے تو ان کی کیا ہمت ہے، کیا مجال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرے؟ یہ من گھڑت عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے یہ۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر کیٹیگریز ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے نا، اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمارے پاس ہی کیٹیگریز ہے؟ آپ سے زیادہ عیسائیوں کے اندر کیٹیگریز ہے۔ کیتھولک لوگوں میں کیتھولک کہا جاتا ہے، اور ایک عجیب نام ہے وہ لوگوں کے جو نا، کئی ان لوگوں کے اندر کیٹیگریز، کوئی حضرت عیسیٰ کو کے تعلق سے یہ مانتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اس میں کیٹیگری ہے کوئی یہ مانتا ہے کہ نہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا، صرف سولی پہ چڑھایا گیا۔ ان میں کچھ کیٹیگری کے لوگ یہ بھی ہے جو یہ مانتے ہیں واقعے میں حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا اور مسلمانوں کا دین سچا ہے، پکا ہے، اچھا ہے، لیکن چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، اپنے حضور کو نہیں مانتے، اسی لیے ان کو مسلمان نہیں مانا جاتا۔ اچھا، ان لوگوں میں کچھ کیٹیگری یہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی والدہ کو ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ ایک مسلمان سنی عالم دین ایک عیسائی آدمی سے جو نا مناظرہ ہوا، اس کا دونوں بیٹھ کے آپس میں جو نا بحث کرے، مناظرہ کرے، مناظرہ کرنے پر مسلمان عالم دین جو ہے عیسائی عالم دین سے پوچھتا ہے تم کیوں حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو، یہ سوال کرے تو وہ عیسائی عالم دین یہ جواب دیتا ہے ہم اس لیے حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ عالم دین نے جواب دیا اچھا جو بغیر باپ کے پیدا ہو تو اس کی عبادت کرنا چاہیے؟ بولے جی بالکل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان سے زیادہ ان کی عبادت کرنا چاہیے۔ پھر بھائی کامن بات ہے نا، میں کامن سینس ہے، لاجیکل بات بول رہے ہیں، کوئی غلط نہیں بول رہے ہیں۔ جب بغیر باپ کے ہیں آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر آپ ان کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ تو عیسائیوں میں مسلمانوں کے عالموں میں جو نا کبھی کبھی اس تعلق سے بحث ہوئے، وہ بحث و مباحثہ ہوا، اسے مباحلہ بھی بولتے ہیں، مناظرہ بھی بولتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا ہے، مباحلہ میں ڈائریکٹ آر یا پار کی بات ہے، یا تم رہو یا ہم رہو، دونوں مل کے آگ میں کودیں گے، تم تمہارا نام لے کے کودو میں میرا نام لے کے کودتا ہوں۔ وہ اللہ اچھا رکھے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو اتر پردیش کے بریلی کے ہیں غالباً، انہوں نے جو نا وہ سوامی کو جو نا یہی چیلنج دیا کہ مباحلہ کریں گے، یا تو تیری زندگی بچے یا تو میری زندگی بچے۔
تو مباہلہ کرنا یہ باضابطہ علماء دین سے ثابت ہے، اور آنے والی آیت میں باضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی، دعوت دے کر فرمایا تمہارے لوگوں کو لے کر آؤ، میں میرے لوگوں کو لے کر آؤں گا، دونوں مل کے بیٹھیں گے، جس کا دین حق پر ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو باطل پر ہوگا اللہ اسے ہلاک کرے گا۔ یہ انشاءاللہ آنے والی آیتیں ابھی آئیں گی، ابھی میں 5 منٹ کے بعد آپ کو وہ بھی بیان کروں گا۔ لہذا مباہلہ مناظرہ یہ کرنا یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے، اسلامی بات ہے۔ ہاں اس کے اندر مناظرے کی شکل میں کرنا چاہیے، مجادلے کی شکل میں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مجادلے کی شکل میں اگر ٹرانسفر ہو رہا جا رہا، اگر مجادلہ مطلب فائٹنگ کرنا، مارنا، اگر مناظرہ ہوتے ہوتے وہ فائٹنگ کی شکل میں چلے جا رہا تو پھر ایسا مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، علمی گفتگو کرنا چاہیے، بات اور سامنے والا اس آدمی سے بات کرنا جو آدمی آپ کے لیول کا ہو، آپ کے لیول کے برابر پڑھا ہوا ہو، یا آپ کے برابر ڈگری رکھتا ہو، یا آپ کے برابر سمجھ رکھتا ہو، یا آپ کے قریب رکھتا ہو، اس سے مناظرہ کرنا چاہیے۔ اور ایرے نتو سے اگر آپ جو ہے نا اگر مناظرہ کریں گے تو آپ ہی ہار جائیں گے، وہ نہیں ہاریں گا۔ جاہل سے مناظرہ کرنا گنبد پہ اخروٹ رکھنے کے برابر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گنبد پہ کبھی انڈا نہیں ٹھہرتا۔ گنبد گول ہوتی نا جی، گنبد کیسی ہوتی؟ درگاہوں کی گنبد دیکھیں نا آپ، گنبد کیسی ہوتی؟ گول ہوتی، وہ گول گنبد پہ کبھی انڈا ٹھہرتا؟ لے جا کے ڈھرا کے ٹھہرتا۔ جس طرح گنبد پہ کبھی انڈا نہیں ٹھہرتا، جاہل کے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی۔ تو ہمارے ایک عالم دین لکھتے ہیں جاہل سے بحث کرنے والا پڑھا لکھا آدمی میری نظر میں جاہل بیوقوف نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی بیوقوف ہے، کیونکہ اس نے پتھر سے بحث کی ہے۔ پتھروں سے بحث نہیں کی جاتی، اپنے لیول کے آدمی سے بحث کرنا۔ یا تو بھی عالم بن پھر میرے ساتھ بحث کر، پہلے جا مدرسے میں بیٹھ، گرامر پڑھ۔ 18 سال لگا مدرسے میں دینی تعلیم میں، 18 سال نہیں 40 دن لگا کے مفتی بن جاتا میرے بھائی۔ یہ کیسا مفتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، پڑھنا پڑتا، لوہے کے چرے چبانا پڑتا، کتابیں کھنگالنا پڑتا، راتوں کی نیند کو قربان کرنا پڑتا، آنکھ کے پپوٹے موٹے ہو جاتے۔ ایسی زندگیاں گزارے ہمارے بڑے، تب کہیں جا کے فتویٰ لکھتے تھے، اور فتویٰ کا جب کوئی آ کے فتویٰ پوچھتا ہے اس کو بولتے تھے آپ جا کے 1-2 گھنٹے باہر ویٹ کریے، فتویٰ لکھیں گے تو آپ کو بلائیں گے۔ کیوں بھائی 18 سال پڑھے 2 گھنٹے ویٹ کیوں کرا رہے؟ آتے فتویٰ دے دو نا، بات ختم ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس عالم دین کو جو 60 سال فتوے دیا پھر بھی 2 گھنٹے کا ٹائم آپ سے لیتا ہے، اس لیے کہ خوف خدا ہے۔ ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائیں گا، کل اللہ محشر کے میدان میں پوچھیں گا میں تجھے عالم بنایا تھا، تو نے وہ جملہ غلط کیوں بولا؟ تو میں رب کے حضور کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا رکھ کر 2 دن کا ٹائم لیا جاتا ہے کبھی کبھی، مسئلہ اگر بڑا ہو تو 2 گھنٹے کا ٹائم لیا جاتا ہے، اگر آسان ہو تو امیڈیٹلی جواب دیا جاتا ہے۔ 60 سال فتوے دینے والے کا یہ عالم ہے، اور 40 دن جو ہے نا پھرنے والے کا عالم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جہاں روڈ پہ ٹھہرتا فتوے دیتا ہے، یہ حرام ہے، وہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم یہ ہے، تم وہ ہے۔ ارے مذاق ہو گیا، مسخرہ بنا ہو گیا۔ اور تعجب کی بات یہ انہیں بول رہا تو اپن سن رہے بھی اس کے باتوں کو، اس کا لیول دیکھے، اس کی ڈگری دیکھے کیا ہے، ورنہ ہر ایک کی بات اگر سننے لگیں گے آپ تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی بات، اس کو ماننا دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، عیسیٰ ایسے بدبختوں سے قیامت تک میں تیری حفاظت کروں گا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور تمہارے جو پیروکار اے عیسیٰ، میں ہمیشہ تمہارے پیروکاروں کو غالب کروں گا کافروں کے اوپر۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تجھے جو صحیح مانیں گے، تیری جو بات صحیح سمجھیں گے، اور تیرے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ تو میرے پاس آیا ہے، جو ایسا عقیدہ رکھیں گا میں وہ لوگوں کو کافروں پہ غلبہ عطا کروں گا، بڑا بناؤں گا، وہ لوگوں کو بادشاہ بنا کے ان کی زندگی کو میں فوقیت دوں گا۔ کس کے اوپر؟ کافروں کے اوپر۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے، اور جن باتوں میں تم جھگڑتے ہو میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم عیسیٰ کے بارے میں یہ جھگڑتے ہو کہ وہ قتل کیے گئے یا آسمان پہ اٹھا لیے گئے،
اس کا فیصلہ بہترین میں کرنے والا ہوں، میں نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے ان باتوں کو نہیں مارا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں وہ لوگوں کو دردناک عذاب دوں گا، بھینکر قسم کا عذاب دوں گا۔ اور اللہ جب عذاب دینے پہ آتا ہے تو کانوں سے پیپ نکلتا ہے، آنکھوں سے انگار نکلتے ہیں، زبانوں سے آگ نکلتی ہے، خون سے خون کے لوتھڑے بن کے باہر نکلتے، چہرہ پورا بے رونق ہو جاتا ہے، ان کو دنیا میں بھی جلایا جاتا ہے، رسوا کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جو ہماری مخالفت میں آتے ہیں، ہماری اگینسٹ میں آتے ہیں، ہم ان کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے حضور سجدے کرتے ہیں، ہم ہماری بات مانتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ہم پر ایمان لایا، اب ہماری توحید کا جھنڈا گاڑا اس روئے زمین کے اوپر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، راتوں میں اٹھ کے روتے رہے، میرے کلام کو پڑھ کے مجھے یاد کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں ان کو ڈبل بونس عطا کروں گا، بہترین اجر عطا کروں گا۔ ایک بار مجھے یاد کریں گے، 70 بار یاد کرنے کا ثواب عطا کروں گا۔ رمضان میں ایک فرض پڑھیں گے، 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ اور رمضان میں 2 رکعت نوافل پڑھیں گے تو میں فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں قرآن میں تلاوت کریں گا، عام دنوں کے مقابل میں 70 گنا زیادہ عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کا ثواب عطا کروں گا۔ عام دنوں میں 2 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرا تھا، اگر رمضان کے مہینے میں خرچ کریں گا 70 گنا زیادہ خرچ کرنے کا ثواب دوں گا۔ اجورہم، ہم بونس دیتے ہیں، ہم گفٹ دیتے ہیں، اور ہم جب دینے پہ آتے ہیں تو ہماری شان کے مطابق دیتے، تو ہماری شان ایسی ہے سامنے والا قطرہ مانگتا ہے کیونکہ وہ بندہ ہے، ہم خدا ہے، قطرے کے عوض میں دریا بہا دیتے ہیں، اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، وہ جتنا مانگتا ہے بے بہا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ ارے ہم تو پیدا کیے، دینے والا میرا محبوب ہے، تو دنیا نے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا مصطفیٰ ہم نے آپ کے سامنے جھولی بہلائی تو آپ نے دریا بھی بہا دیے، دربے بھی بہا دیے۔ واللہ لا يحب الظالمین، ظالم کو اللہ محبت نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا یہ اچھی بات ہے، نہیں دینا یہ ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ خدا کی محبت چاہتے ہیں تو ظالم نہ بنیے۔ زکوٰۃ کے پیسے رکھ کے غریب کو غریب کا حق نہیں دینا یہ ظلم ہے۔ غریب کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ غریب کے پیسے آپ کے جیب میں، جو 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ غریب کے پیسے ہیں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ لوٹا دو، زکوٰۃ دیو نہیں فرمایا، لوٹا دو۔ لوٹانے میں دینے میں فرق ہے نہیں ہے۔ بولو بھائی میں یہ چیز آپ سے لیا تھا، پھر میں آپ کو یہ واپس کر رہا ہوں، اس کو بولتے لوٹانا۔ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میری تھیش نہیں، آپ کی چیز آپ کے پاس ہی ہے۔ تو حضور کیا فرمائیں، زکوٰۃ لوٹاؤ بولے دیو بولے؟ لوٹاؤ بولے۔ لوٹاؤ کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کے پیسے جو اپنے پاس رکھے ہوئے وہ کس کے پیسے ہیں اصل میں؟ جی غریب کے پیسے، اس کے پیسے اس کو لوٹانا ہے اپنے کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے غریب کے پیسے اپنے پاس رکھے ہوئے 100 روپے میں 2.5 روپے، کتنے روپے بولیے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 400 روپے کا تو ریچارج ہی ہے اپنا، منتھلی اپنا ریچارج ہی ہے 400 روپے، 399 روپے کا دے، 499 روپے کا دے ریچارج کے، اپنا تو ریچارج ہی ہے۔ اسلام بول رہا سال میں ایک مرتبہ 100 روپے کو 2.5 روپے غریب کو دیو، 1000 روپے کو 250 روپے غریب کو دیو۔ تو ایک صاحب ہے انہوں بول رہے نہیں میرے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بولے مولا آپ کے پاس سونا ہے نا بھائی؟ کیونکہ آپ خود بولے تھے میرے کو میرے پاس سونا ہے، بولتے ہاں سونا تھا، رمضان سے پہلے میں میرے بھائی کو دے دیا ہوں، تو میرے پاس کہاں ہے وہ؟ میں بولا گیمنگ، اسلام کے اندر گیمنگ کر رہے آپ،
جی 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 میں بولا بھائی سونا ٹرانسفر ہوا، بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ جب آپ کو بیماری آئیں گی تو آپ کے بھائی کو دیں گے آپ بیماری، بھائی تو لے لے، انہیں تو بولتا تیری رشتہ داری نہ کو، تو نہ کو بھائی، کہاں کی بیماری لگایا۔ ایسی بیماری پھیلی، اچھے اچھے قریبی رشتے دور ہو گئے۔ بہرحال کچھ رشتے تو ایسے تھے زندگی بھر دور رہتے تھے، لیکن مرنے کے بعد آ کے کفن ہٹا ہٹا کے دیکھتے تھے۔ زندگی میں جب پیٹ کے لیے مر رہا تھا تو کوئی پیٹ کو نہیں دیکھتا تھا، دنیا کا اصول ہے نا جی۔ زندگی میں جب جی رہا تھا، بھائی جی رہا تھا، پیٹ کے لیے مر رہا تھا، کبھی کبھی پیٹ کا خیال نہیں کرا، بڑا بھائی آ کے چھوٹا بھائی، بڑا بھائی آ کے چھوٹے بھائی کو۔ لیکن جب چھوٹا بھائی مر گیا تو کفن ہٹا ہٹا کے دیکھا، یہ میرا بھائی ہے۔ زندگی میں تو پیٹ کا خیال نہیں کرا، مرنے کے بعد کفن ہٹا ہٹا کے دیکھ رہا۔ یہ وہ دور کی بات تھی۔ 2020 2021 کی پیریڈ کی بات کیا چل رہی ہے؟ کم سے کم مرنے کے بعد تو کفن ہٹا کے دیکھا تھا نا، لیکن بیماری اتنی بھینکر ہو گئی، زندگی میں بھی دور تھا، مرنے کے بعد بھی دور ہے۔ جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے JCB کے اندر، تو میں یہاں ڈرا ہوا ہوں۔ ارے وہ میرے بھائی کا جنازہ ہے، میری ماں کا جنازہ، میرے باپ کا جنازہ۔ ارے بھائی رشتے پکے ہیں اپنی جگہ، لیکن جان پکی ہے اپنی جگہ، اس کے اندر وائرس ہے۔ ارے بولا جا رہا ہے مرنے کے بعد وائرس نہیں پھیلتا، یہ آپ کی میری بات ہے، مرنے کے بعد بھی باڈی سے وائرس نکلتا ہے، ڈیڈ باڈی سے بھی وائرس نکلتا ہے۔ لہٰذا وہیں کا وہیں کام کر دو، یا کام والوں کو پیسے دے دو، میں بیٹا ہوں گا اپنی جگہ، میں دور ٹھہر کے دیکھوں گا۔ ہو رہا ہے، کیا کرتے بولیے آپ؟ بیماری میرے بھائی اپنوں سے بھی دور ہو گئے، غیروں سے بھی دور ہو گئے، بیماری اتنی بھینکر چل رہی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، یہ ناٹک بازی نہیں کرنا چاہیے، میں بھائی کو پیسے دیا، میں ان کے پاس رکھا، میں ان کے پاس رکھا۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا، مسجد میں اخراجات زیادہ ہوتے، مسجد میں چندہ عنایت فرمائیے۔ تعمیری کام چل رہا، تعمیری کام کے لیے دیجئے۔ غریبوں کا مدد کریے، سب سے زیادہ حقدار رشتہ داروں کو دیکھیے، ان میں اگر سب پیسے والے لوگ ہیں، محلے والوں کو دیکھیے، محلے والوں میں اگر پیسے والے لوگ ہیں تو باہر والوں کو جا کے دیجئے۔ یہاں گھر میں بھائی بھوکا مر رہا، بہن بیوہ ہے، اور بھائی صاحب باہر جا کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے، ایسا خرچ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ انفقوا بالوالدین، سب سے پہلے جس پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن نے طریقہ بتایا ہے۔ انفقوا بالوالدین، یا رسول اللہ کس پہ خرچ کرنا چاہیے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا، انفقوا بالوالدین، نمبر 1 والدین پہ خرچ کریں، والاقربین، یہ دیکھیے اللہ گنا رہا ہے، ہم یہ گنتی کو آؤٹ کر دیے صرف عزت کے خاطر، کیونکہ بہن کو پیسے دیں گے تو کیا عزت ملتی، باہر والی جو نا بیوہ کو پیسے دیں گے تو عزت ملتی، انہیں ذرا کرسی پوچھ کے بٹھاتی، پیپر میں فوٹو آتی، فیس بک پہ فوٹو آتی، انسٹاگرام پہ آتی، نیوزوں کے اندر آتی، انہوں مدد کرے بول کے۔ سگی بہن کو اگر انہیں بیمار پڑی ہوئی اس کو پیسے دیا تو میرے کو کیا آتا، میرے کو عزت تھوڑی نہ ملتی، لو باہر والے کو کیا معلوم ہوتا میں بہن کی مدد کرا بول کے۔ لہٰذا باہر والوں کی مدد کرے تو ذرا فوٹو ووٹو آتے، ذرا وہ کیا بولتے ہیں سیلفیاں ولفیاں چلتے، ذرا بھائی صاحب پیسے دیے بول کے رہتا، اس لیے باہر والوں کو دینا۔ انفقوا بالوالدین والاقربین، اقربین مینس قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، والیتامہ 3rd نمبر پہ، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین غریبوں کو، وابن السبیل اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو لاسٹ نمبر پہ رکھا گیا۔ 1st نمبر پہ والدین، 2nd نمبر پہ بولو بھائی رشتہ دار، 3rd نمبر پہ یتیم، 4th نمبر پہ غریب مسکین، 5ویں نمبر پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ سب چھوڑ دیے چاروں کو، لاسٹ کے نمبر پہ آ کے، وہ بھی کیوں؟ وہ فوٹوؤں کے خاطر، میں بنایا، میں کرا، اللہ خیر کرے۔ لہٰذا جس کا جو حق ہے وہ حق کو دے دیجئے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ بولتا ہوں، شاید لاسٹ ایئر بھی بولا ہوں گا، میری ایک بات ہے عموماً میں لوگوں کو بولتا ہوں، جو پیسہ جہاں خرچ کرنا ہے اگر وہ وہاں خرچ نہیں کرے تو وہ پیسہ وہاں خرچ ہوتا جہاں خرچ نہیں ہونا تھا۔ یہ فل اینڈ فائنل اینڈ ایتھینٹک بات ہے۔ جو پیسہ زکوٰۃ میں خرچ ہونا تھا وہاں اگر نہیں کرے
تو وہ پیسہ بیماری میں خرچ ہوتا. میں ایسے بہت لوگوں کو دیکھا. اصول کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کر دینا. انہوں بولے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ارے ہم دیے جی پیسے تمہارے کو، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم لنگے پیدا ہوئے، لنگے جانے والے. ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو لنگے پیدا ہوئے. جب جائیں گے نا تو ایک کپڑے میں لپٹ کے لے جا کے تم کو ڈال دیں گے. تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ آتے وقت میں جیب لے کے آئے تھے، نہ جاتے وقت میں تجوری لے کے جائیں گے. جو کچھ دیے وہ کون دیے؟ ہم دیے. تو ہمارا دیا ہوا کس کی راہ میں خرچ کرنا؟ ہماری راہ میں خرچ کرنا. اب جب ہماری راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہاں خرچ کریں گے جہاں ہم خرچ کرانا نہیں چاہتے تھے. اللہ خیر کرے. ذالک نتلوہ علیک من آیات و ذکر الحکیم. یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، حکمت والی نصیحت ہے. ہاں جی لائٹ مت لیجئے، مولانا ہر جمعہ آ کے قرآن سنا رہے، ٹیک اٹ ایزی فری میں. ایسا ہے صاحب، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عادت دیکھا میں، جو چیز فری میں ملتی نا اس کو قدر نہیں ہوتی. دماغ میں سیو رکھو. بول تو آئنسٹائن آپ کو معلوم ہے 90 دماغوں کا ایک دماغ تھا اس کا. انہیں آٹو ڈرائیور کو کیا بولتا تھا اور کیا ٹیکسی ڈرائیور کو کیا بولتا تھا؟ آئنسٹائن کے گھر پہ لے جا کے چھوڑو بول کے بولتا تھا انہیں. خود آئنسٹائن اپنے جو نا ڈرائیور کو کیا بولتا تھا؟ ٹیکسی ڈرائیور کو اپنا نام لے کے بولتا تھا، آئنسٹائن کے گھر پہ لے جا کے چھوڑ میرے کو بول کے بولتا تھا. تو ڈرائیور لے جا کے آئنسٹائن کے گھر پہ لے جا کے چھوڑتا تھا. انہیں بولتا تھا صاحب آپ خود آئنسٹائن ہیں، آپ کا گھر کا پتہ آپ کو نہیں معلوم. میاں یہاں سے لے کے گھر کو جانا تو گھر ہی ہے میرا، یہاں سے لے کے گھر کو جانا تو میرے کو ضروری کیا ہے اس کا ایڈریس میرے کو یاد معلوم رکھنے. ویسٹ چیزاں میں اپنے دماغ میں سیو نہیں کرتا. جب دوسروں سے کام نکل رہا تو میرے کو میرے گھر کا پتہ یاد رکھنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ میرے کو وہ یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے جس سے پبلک کا فائدہ ہونا. جو چیزیں پبلک کو نہیں معلوم، میرا بھی فائدہ ہونا، پبلک کا بھی فائدہ ہونا، وہ چیزیں میں دماغ میں رکھتا ہوں. اس لیے گنیس ورلڈ بک میں جو نا آئنسٹائن کا نام لکھا گیا، اس کو خود اپنے گھر کا پتہ یاد نہیں تھا کیونکہ انہیں یاد رکھنا چاہتا ہی نہیں تھا. بیکار چیزیں میں یاد نہیں رکھتا ہوں بولا انہیں. ایک عیسائی ہو کے یہ بات بولا. جب تیرے کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے، ڈرائیور کو معلوم ہے، تو میرے گھر کا پتہ میں معلوم رکھ کے کیا کروں؟ کم سے کم وہ دماغ میں سے تھوڑا حصے، جو تھوڑی جگہ تو خالی ہو گئی میری، وہ جگہ پہ میں دوسری چیز کو یاد کرتا ہوں. تو یاد کرنا، ذہن میں رکھنا اتنی بڑی بات ہے. ہمارے لوگ ٹک ٹاک کو پورا معلوم، انسٹاگرام پورا معلوم، ٹویٹر پورا معلوم، ساری دنیا معلوم، فریج کے بارے معلوم، کولر کے بارے معلوم، ٹی وی کے بارے معلوم، کون سے گوشت میں کتنا نمک ڈالنا، چلی ساس کتنا ڈالنا، گرین ساس کی ٹماٹو ساس، سب معلوم. نہیں ذرا آپ اگر وہ چھوڑتے تھے نا، یقین جانو مزہ آ جاتا تھا. ایسے بات ہے میرے بھائی، ناک سے مزہ، زبان سے مزہ. اچھا کورونا وائرس میں یہ دونوں کے مزے بھی آؤٹ ہو جا رہے تھے نا، صحیح بات ہے. میں ایک صاحب سے سنا، ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے جس کو وائرس آیا پہلے یہ دونوں مزے آؤٹ ہو جا رہے تھے. میں بولا اپنے لوگاں کتنے پریشانی کی بھائی، خالی سن کے بول دیتے تھے گلی سے جاتے وقت میں یہ گھر میں یہ پکڑا دیکھو بولے، تو کتنے پریشانی کی لوگاں بولا میں تو. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. اس لیے جہاں خرچ کرو بول رہے وہاں خرچ کرے. یہ آخری بات ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اچھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو اس سے پہلے میں یہ بات بول رہا تھا، میں یہ جو باتیں آپ کو بول رہا ہوں حکمت والی باتیں، اللہ کا کلام ہے.